نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی کی کیا اہمیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی اپنے سر پر عمامہ باندھا کرتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عمامے کے بھی نماز پڑھی ہے۔ ایک صحابی اسی لیے اپنے سر پہ کپڑا ہونے کے باوجود اس کو اتار کے نیچے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد دوسرا ساتھی کہتا آپ کے پاس تو کپڑا تھا، آپ نے پھر کیوں اتارا؟ کہ تجھے یہ تعلیم دینے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی نماز پڑھی ہے۔ باقی رہا ٹوپی کی حقیقت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وضاحت کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے کندھے ننگے ہیں اس کی نماز، جس کے کندھے ننگے ہیں اس کی نماز۔ اگر یہ ٹوپی نماز کی شرط ہوتی تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی، اسی طرح آپ یہ فرماتے جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز۔ لیکن ایک اور بات بڑی عجیب ہے، وہ یہ کہ جن کو اعتراض ہے سر ننگا کرنے پر، جو اعتراض کرتے ہیں سر ننگا کرنے پر، ان کے ہاں جو بالکل ننگا ہوتا ہے وہ کنفرم ولی ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹکا ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ جو اعتراض کرتے ہیں کہ سر ننگا نہیں تو نماز نہیں ہوگی، ان کے ہاں جتنے وہ انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ چل رہے ہوتے ہیں نا ننگے، جن کو مجذوب کہا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کچھ نہیں کہنا ہے، پہنچیاں سرکاراں نے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر سر پہ کپڑا ہے تو بہتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سر ڈھانپنا، لیکن اگر سر پہ کپڑا نہیں ہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ جی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر سر پہ کپڑا لینا لازمی ہوتا تو جس طرح ہم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ جس کے کندھے ننگے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ حدیث ہوتی جس کا سر ننگا ہو اس کی بھی نماز، ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے۔